إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات سامعین محترم، جشن امام زمان علیہ السلام کی مناسبت پہ جو اہتمام کیا گیا، حقیقت میں آپ عقیدت اور محبت اور مودت آل محمد کا حق ادا کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ معصوم اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں ہمارا مومن، ہمارا حقدار، ہمارے شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غم مناتے ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ محرم اور سفر میں آل محمد کے غم کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے یوم مولود پر ہر مومن پہ یہ حق ہے اپنے امام کے ذکر کو لوگوں میں عام کریں تاکہ حجت خدا کا ذکر عام ہو۔ دیکھیں، اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہوئے لوگ برسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ برسی نہ منائیں گناہگار نہیں ہوں، اگر آپ برسی نہ منائیں گناہگار نہیں ٹھہریں گے، لیکن اگر آپ نے یا میں نے اپنے وقت کے امام کے ذکر میں کوتاہی کی، قیامت کو سوال ہوگا۔ لہذا یہاں پر ایک مناسبت بھی یہی ہے، دیکھیں 15 شعبان المعظم امام زمان علیہ السلام کا وہ مبارک رات، مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ یہ وہ رات ہے
یہ اتنی بابرکت اور مبارک رات ہے، حکم ہے اس رات کو اپنے امام کا تذکرہ کرو، اور اگر تذکرہ اس رات کو کوئی افضل طریقہ ہے، آل محمد فرماتے ہیں سب سے افضل طریقہ اس رات میں اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کا ہے، رب کو منانے کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کربلا میں ہمارے جد حسین کی قبر کی زیارت کرو۔ امام فرماتے ہیں جو کربلا میں ہمارے جد حسین کی قبر کی زیارت کرے، 1,24,000 انبیاء کی ارواح اس مومن کو آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مومن سے آ کے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ۔ یعنی آپ کو اور مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے 15 کی رات کو اپنے علاقے کی مسجد میں یا تو عبادت خدا کر، اور اگر اپنے علاقے سے ہجرت کرنا چاہتا ہے ادھر ادھر نہ بھٹک، جا اس دروازے پہ جو سفینہ نجات ہے۔ پندرہ کی رات ہو، نہ بندہ مسجد میں آئے نہ امام حسین کی طرف جائے۔ جو مجھے اور آپ کو مسجد اور امام حسین سے 15 کی رات کو دور کر دے، سمجھ لے اس کا وقت کے امام سے کوئی تعلق نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت مجید یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ نے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلانا ہے، امام کے ساتھ پکارنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں اس آیت کی مجیدہ کی روشنی میں، فرماتے ہیں جو دنیا میں جن سے ولایت اور محبت رکھتا ہوگا انہی کے ساتھ معشور ہوگا۔ اب یہ انسان کا نصیب ہے، یا تو وہ ان ہستیوں کا دامن پکڑے جن کا تعارف نبی کرا کر گئے، یا پھر انسان اس کا دامن پکڑے جو زندگی کا ایک عرصہ خود بغیر ہدایت کے رہے۔ یہ انسان پر ہے کہ کس راستے کو اختیار کرے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اصحاب رسول پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، چاہتے ہیں نبی سے کچھ سیکھیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا اعلان پروردگار ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اللہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ کیا آپ امام نہیں ہیں؟ سید الرسل فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد جو میری اہل بیت ہیں وہ اللہ کی مخلوق پر ائمہ حق ہے، تو میرے بعد میری آل کا دامن پکڑ لینا، ان کے ساتھ معشور ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ نے کیا امت کو تنہا چھوڑا؟ آج ہر مذہب کا مفتی اور بزرگ اقرار کرتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے یا ممبر پہ آتا ہے یا محراب میں، ہر ایک فخر سے کہتا ہے الحمدللہ نبی نے کوئی بھی سنت کا نمونہ چھوڑا نہیں ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بیان کر کے گئے ہیں۔ یعنی نبی مسواک کو بیان کر دے، نبی ہر سنت کو بیان کر دے،
نبی بیت الخلا جانے کے آداب کو بیان کر دے، چھوٹے سے چھوٹی سنت کو بیان کر دیں اور اپنی امت کو یتیم اور بے سہارا چھوڑ کر چلے جائیں۔ آج بعض کہنے والے کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب کا بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ امت کو متحد کر لیا۔ ہم کسی کی تعریف میں نبی کی توہین نہ کرتے۔ بے شک نبی کے بعد بڑے بڑوں نے اپنے کارنامے دکھائے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کے کارنامے کو ثابت کریں تو کہیں ایسا نہ ہو نبی کے حق میں توہین لازم آئے، ہم کہیں کہ اس نے وہ کام کیا جو نبی نے نہ کیا، اس کا مطلب ہے نبی ایک اہم فریضے کو چھوڑ گئے۔ اگر نبی کے بعد خلافت ضروری تھی، امت کو مشکل سے باہر نکالنا تھا، اور نبی امت کو بے سہارا چھوڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کیا نبی اپنی زبان سے بتا کر گئے؟ علماء اہل سنت کی کتاب فرائض السبتین دوسری جلد میں اللہ کے رسول مسجد نبوی کی ممبر پر ہیں، اصحاب تشریف فرما ہے، سید الرسل فرماتے ہیں، لسان وحی سے فرماتے ہیں، ان خلفائی و اوصیائی اثنا عشر، فرماتے ہیں کلمہ گو میرے اصحاب سن لو، میرے خلیفہ میرے جانشین 12 ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرے خلیفہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ 12 ہیں، صرف 12 کا عدد بتانے سے مشکل حل نہیں ہوگی، امت پھر اپنی طرف سے 12 بنا لے گی۔ نبی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قیامت تک کی مشکل سے باہر نکال رہا، میرے خلفاء 12 ہیں، اولہم اخی و آخرہم ولدی، میرے 12 پیشوا وہ ہیں جن میں پہلا امام میرا بھائی ہوگا، آخری میرا بیٹا ہوگا۔ پہلا میرا بھائی ہوگا، آخری میرا۔ لیکن دنیا پھر بھی کچھ کر سکتی تھی، کسی کو نبی کا بھائی بنا دے، کسی کو نبی کا بیٹا بنا دے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بھی نبی کے رشتہ دار بن جائیں، بڑی بڑی کاوشیں ہوئی، لہذا کوئی نبی کا بیٹا بھی بن سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی نبی کا بھائی بن سکتا ہے۔ اب نبی نے اس مشکل سے بھی باہر نکال دیا، قیلا یا رسول اللہ من اخوک ومن ولدک، یا رسول اللہ امت کو مشکل میں نہ رکھیں، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیں، ذرا نام تو بتائیں جو 12 امام ہیں آپ کی زبان، پہلا بھائی ہے، آخری بیٹا ہے، وہ آپ کا بھائی کون ہے؟ لسان وحی سے فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب۔ یا علی، سلسلہ امامت حق کو پہچاننا ہے۔ آؤ میں نبی بتا رہا ہوں، اس میں پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب، بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ علماء اہل سنت کی کتاب ہے فرائض السبتین دوسری جلد ہے، ابن عباس نقل کرتے ہیں اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ولدک، آپ کا بیٹا کون ہے جو اس سلسلہ امامت کی آخری کڑی اور 12واں امام ہے؟ فرمایا ولدی المہدی یملأ الارض، میرا وہ لال مہدی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور بربریت سے بھری ہو۔ گویا رسول اللہ نے
پہلا اور آخری، اس امامت کے آغاز اور انتہا کا نام ذکر کر کے بتا دیا، دنیا والوں میرے بعد 12 جانشینوں میں پہلا سلسلہ امامت علی ابن ابی طالب ہو اور آخری حجت خدا مہدی دورہ ہو، وہ ائمہ برحق ہیں۔ آج تمام مسلمان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ صرف شیعہ قوم انتظار میں نہیں بلکہ کون انتظار کر رہے؟ اہل سنت بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، بھئی حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ نبی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اولو العزم ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ صاحب کتاب ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ اولو العزم ہو کے، صاحب کتاب ہو کے، صاحب شریعت ہو کے، اللہ نے اس حجت خدا نبی کو ذخیرہ کیا ہے امام مہدی کی نصرت کے لیے۔ اب پھر کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے، اور جب اولو العزم نبی سلسلہ امامت کو نماز نہیں پڑھا سکتے بلکہ ان کے پیچھے پڑھیں گے، تو بھلا کوئی غیر سید الانبیاء کو کیسے نماز پڑھا سکتا؟ یا علی یا رسول اللہ اللہم صلی علی۔ جب اولو العزم نبی آل نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، پھر کوئی امت کا گناہگار سید الانبیاء کو کیسے نماز پڑھائے؟ اللہ اکبر۔ اور جو نبی کے کو نماز کیسے پڑھائے؟ اب حضرت عیسیٰ اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے۔ دنیا کہتی ہے امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی آئیں گے تو دنیا کو ظلم سے ختم کریں گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کو سے پر کریں گے۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے نبی کی آل میں 12واں امام مہدی کا اقرار کرتے ہیں، امامت میں پہلی آل میں علی کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ امام مہدی جو امام بن کر آئیں گے لوگ بنائیں گے یا نبی نے بتایا تھا؟ یہ لوگوں نے بنایا نہیں، نبی کی زبان سے امام مہدی کے بارے سیاہ ستہ میں روایتیں موجود ہیں کہ مہدی برحق آئیں گے۔ تو لہذا جب امامت کی آخری کڑی نبی کی زبان دی بیان ہو سکتی ہے، کیا امامت کا آغاز نبی کی زبانی نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ 15 شعبان کی صبح کا طلوع صبح میں کا جب آغاز ہوا، شہر سامرہ میں ہر طرف نور پھیلا۔
دنیا حیران تھی آج سامرہ میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ خبر بعد میں معلوم ہوئی کہ حجت خدا اس کائنات میں آ چکی ہے۔ اور بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں جب 12واں لالے ولایت نے اپنے قدم زمین پر رکھے تو ہمارے امام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حالت سجدہ میں جا کے اللہ کی ربوبیت کی، نبی کی نبوت کی، علی کی ولایت کی، اپنی امامت کی گواہی دی۔ گویا امام نے یہ بھی بتا دیا ہم اللہ اور رب بن کر نہیں آئے، اللہ کا تعارف کرانے آئے۔ امام نے اللہ کو سجدہ کر کے بتا دیا۔ تو لہذا جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام کے دائیں بازو مبارک پر لکھا تھا جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ اکبر، امام حق آ چکا۔ ایک امام سلسلہ امامت میں امام علی، نبی نے ان کے حق میں بھی فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی اللہم ادر الحق حیث من دار علی، اور میرا اللہ حق کو ادھر بھیج جہاں علی جائے۔ یہ نہیں کہا علی کو ادھر بھیج جہاں حق جائے، کہا میرا اللہ حق کو ادھر بھیج جہاں علی جائے۔ گویا معلوم ہوا حق تلاش کرنا ہے تو علی کے پیچھے دیکھو، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ امام حق ہیں تو امام مہدی بھی امام حق ہے۔ اب دونوں امام حق ہیں، ان دونوں میں ربط کیا ہے، ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ ایک امامت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے تو دوسری آخری کڑی ہے، اور ان میں مزید ربط کیا ہے؟ پہلی امامت کی کڑی کا یوم میلاد، یوم آپ کا جو ولادت ہم مناتے ہیں، مولود کعبہ بن کر آئے۔ امام علی کون ہے؟ مولود کعبہ بن کر آئے، امام حق ہے اور مولود، اور ہمارے وقت کے امام کے بازو پہ بھی جاء الحق کا اعلان کر کے بتایا یہ امام حق ہیں۔ روایت کہتی ہے جب ہمارے وقت کے امام حجت خدا صاحب العصر والزمان جب اللہ کے حکم سے پردہ غیبت سے ظاہر ہوں گے تو آپ کعبہ کی دیوار پہ اپنی پشت لگا لیں گے، اپنے ہاتھ کو آگے کر کے کہیں گے البیعۃ للہ، جس نے اللہ کے لیے بیعت کرنی آؤ حجت خدا کا ہو۔ ایک امام حق کی ولادت باسعادت کعبہ میں، دوسرے امام حق بھی اپنی بیعت کا مطالبہ دیوار کعبہ سے کر رہے ہیں۔ اور بی بی نرجس خاتون فرماتی ہیں جب بی بی حکیمہ نے ہمارے وقت کے امام کو اٹھایا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا، امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی، مستحب ہے۔ ہم اور کام رسومات میں لگ جاتے ہیں، جو آل نبی کی سنت ہے ان کو بھول جاتے ہیں، لہذا ان سنتوں کو یاد رکھیں۔ بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دینی چاہیے، 7ویں دن اس کا عقیقہ ہونا چاہیے، اس کے سر کے بال اتار کر اس کے برابر چاندی کو راہ خدا صدقہ دینا چاہیے،
اس کے بال اتار کر سر پر زعفران لگانا چاہیے، مومنین کو بلا کر اس کا عقیقہ کھلانا چاہیے، اس کے حق میں دعا کروانی چاہیے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی تو ہوتی ہے، اللہ اولاد جو دیتا ہے اس لیے نہیں کہ تم خوشی مناؤ، اللہ یہ اولاد دیتا ہے ان کی تربیت کر کے ان کو باکمال بنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا بی بی حکیمہ نے، خاتون نے امام کو، حجت خدا کو امام حسن عسکری کے ہاتھوں میں دیا، امام علیہ السلام کو سلام کیا اور امام نے جواب دیا۔ اس کے بعد روایت کا جملہ ہے، امام حسن عسکری نے اپنی زبان مبارک امام مہدی کے منہ میں دے دی۔ اپنی زبان کس کے منہ میں دے دی؟ امام مہدی کے منہ میں۔ وہی سنت جو نبی نے جب بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئی، بی بی نے کہا میں یربی ہے، اس کو گھٹی کون پلائے گا؟ رسول فرماتے ہیں یا اماں، او مادر گرامی پریشان نہ ہو، انا اربی ہے، علی کو گھٹی میں مصطفیٰ دوں گا۔ روایت کہتی ہے نبی نے کعبہ کے باہر لوگوں کا مجمع ہے، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی، علی نبی کی زبان چوس رہے ہیں، گویا علم الہی اور نبوت منتقل ہو رہے ہیں، نبی زبان دے رہے ہیں، علی زبان چوس رہے ہیں، علی زبان چھوڑ بھی نہیں رہے، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں دیکھ لو اللہ کے گھر میں نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی، اور جب شریف کسی کو زبان دیتا ہے تو پھر لیتا نہیں۔ یا علی، گویا بتا دیا دنیا والوں علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں۔ نبی نے اپنی زبان جناب سیدہ کو دی، نبی نے اپنی زبان امام حسن کو دی، نبی نے اپنی زبان امام حسین کو دی، پھر یہ زبان یہ علم نبوت و امامت منتقل ہوتے ہوئے امام حسن عسکری تک پہنچا، امام حسن عسکری نے اپنی زبان امام مہدی کو دی، گویا بتا دیا میں نے زبان نبی اور علی مہدی پر حق کو دے دی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہ صلی علیہ۔ لہذا امام علیہ السلام اس دنیا میں امام آ چکے، ولادت باسعادت اہل بیت کی، لہذا امام کی ولادت باسعادت تو ہو چکی۔ اب کچھ لوگوں پہ یہ امر مخفی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت گزرا، حاکم وقت تھا، اس نے چاہا کہ امام مہدی کا وجود ختم کیا جائے۔ جو زمانے کے لوگ کوشش کرتے تھے، انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علیہ۔ امام کے دروازے پہ آئے، امام نے اپنے ایک مخلص مومن کو بلایا، کہا کہ حجت خدا کو حاکم کے دربار میں لے جاؤ۔ روایت کا جملہ ہے وہ مومن آیا، امام زمان علیہ السلام ابھی کم سن ہیں، امام کو سواری پہ سوار کیا، شہر سامرہ میں ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، بازار سامرہ کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے گھروں میں آ چکے ہیں، اور پرانا زمانہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے، یعنی 1350 سال 1250 سال پہلے
اس وقت لائٹ کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو یہ وہ زمانہ کہ لائٹ نہیں ہے، اب لوگوں کے دروازے بند ہیں، بازار بند ہیں۔ حجت خدا سواری پہ سوار ہو کے بازار سامرہ سے جب گزرنے لگے، ادھر سے نور امامت ایسا روشن ہوا، پورا سامرہ امام کے وجود سے جگمگا اٹھا۔ جو لوگ بازار میں دکانیں بند کر کے گھر آ چکے تھے، عورتیں بچے جو سونے کی تیاریوں میں تھے، مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ عورتیں بچے مرد حیران ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے، یہ دوبارہ سورج طلوع ہوا ہے یا یہ منظر کیا ہے؟ لوگ حیرت سے مرد گھروں سے باہر نکلے، بازاروں میں عورتیں اور بچے اپنی چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھا؟ 12واں لال ولایت سواری پہ ہے، جس کے چہرے سے نور امامت روشن ہو۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے امام کی تعظیم کر رہا ہے، امام کو سلام کر رہا ہے، گویا دنیا والوں کو خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کا لال اس دنیا میں موجود ہے، حجت خدا دنیا میں موجود ہے۔ اب امام علیہ السلام کی سواری پہنچی حاکم وقت کے دربار میں، ادھر سے اس حاکم ملعون نے حکم دیا، جلادوں کو اشارہ کیا، تلوار جو صبح سے اس وقت تک تیز ہو رہی تھی، اس نے جلادوں کو اشارہ کیا، فرزند عسکری کا سر قلم کر دو۔ جلاد نیام سے تلوار کھینچنا چاہتے ہیں، اللہ کا کرشمہ یہ ہوا، نہ تلوار نیام چھوڑتی ہے نہ نیام تلوار چھوڑتی ہے۔ جلاد اور سپاہی پکڑ کر تلواروں کو کھینچنے لگے، تلوار جدا نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ حسن عسکری کے فرزند کا جادو ہے۔ معجزہ دیکھ کے حق کو نہیں مان رہی، یہ حجت خدا ہے۔ اب اللہ نے ان کے ارادے کو ناکام کیا، انہوں نے ایک اور سازش رچائی ہوئی تھی۔ کیا؟ جب دیکھا نا کہ تلواریں جدا نہیں ہو رہی، دربار میں سامنے ایک پنجرا ہے جس میں 3 بھوکے شیر ہیں، جو دشمن نے 3 درندوں کو آل نبی کی نسل کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن دنیا یہ جانتی نہیں ہے کہ یہ جب بھی جتنے بھی ہوں عدد میں نبی اور آل نبی کے مقابلے میں آئیں، یہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ 3 درندے، 3 حیوان، 3 جانور، شیر جو سلاخوں کے پیچھے ہیں، ایک بوڑھا ہے 2 جوان ہیں۔ روایت میں کیا ہے؟ ایک شیر بوڑھا ہے اور 2 جوان ہیں، ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے کہ فرزند عسکری اندر جائیں گے اور یہ حملہ کر کے نسل نبی کو ختم کر دیں گے۔ اب امام علیہ السلام اندر جانا چاہ رہے ہیں، جو ساتھ والا مومن ہے گھبرا کر کہتا ہے فرزند رسول یہ آپ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ان مارنے والوں سے بچانے والا اللہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کتنا پیغام توحید دے دیا۔ ان مارنے والوں سے زیادہ طاقتور وہ بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بلا خوف اس پنجرے میں ان سلاخوں کے اندر داخل ہوئے۔ وہ جو بھوکے تھے، یہ منظر دربار کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھوکے تھے۔ ان میں سے ایک شیر جو بوڑھا تھا، وہ جلدی سے حجت خدا کے قدموں میں آ کھڑا ہوا، بڑی عاجزی و انکساری سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگا، اور وہ
دو شیر دوسری طرف کھڑے ہیں. حجت خدا نے کیا کیا؟ اب شیر بول رہا ہے اپنی زبان، حجت خدا نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ حسن عسکری کا لال امام مہدی نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کیا دیکھا؟ دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا شیر جوان بن گیا، جوان شیر بوڑھے بن گئے. اللہ اکبر. اب دنیا تو حیران پریشان ہے. امام بتا رہے ہیں کہ ہم حجت خدا ہیں، ہم حجت خدا ہیں. اللہ نے ہمیں صاحب عظمت پیدا کیا ہے. ہماری ولایت و امامت کا اقرار کرو. پوچھا مولا وہ کیا بات تھی؟ وہ بوڑھا شیر کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ فرمایا وہ بوڑھا شیر آ کے کہہ رہا تھا اے حجت خدا، میں بوڑھا ہوں، جتنی غذا آتی ہے، جتنا میرا حصہ آتا ہے، یہ جوان شیر اس پر لپٹ کر میرا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. امام کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ نے میرے حق میں دعا کی، اللہ نے مجھے جوان کر دیا، ان کو بوڑھا کر دیا. اب آپ نے دیکھا امام کی کتنی عظمت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے پیغام ہے. جو امام حیوانوں پہ راضی نہیں ہے کہ حیوان کا حق کھا جائیں، اور وہ امام کیسے اس مومن پہ راضی ہو جو بہن بھائیوں کا حق کھا جائے، جو رشتہ داروں کا حق کھا جائے، جو کسی مومن کا حق کھا جائے. امام اس مومن پہ راضی ہوں گے جو خود امام کا حق کھا جائے، جو بی بی فاطمہ زہرا کا حق کھا جائے. لہذا امام راضی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ فضائل امام زمان علیہ السلام آپ نے خوب سماعت فرمائے. اب آئیں امام زمانہ کا پیغام. پوری دنیا امام کا انتظار کر رہی، ایسے کہ میں اور آپ امام کا انتظار کر رہے. امام کا انتظار ہم کیسا کر رہے؟ سوال ہے. دیکھیں مثلا مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی نے اپنے کسی معزز مہمان کو دعوت دی اپنے گھر میں، کہا جناب آپ نے دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھانا. وہ مہمان آپ کے گھر میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، خدا نخواستہ آج بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے آلسی ہوتے ہیں، دوپہر تک گھر کی صفائی نہیں. مہمان آ کر بیٹھا، کہتے گھر میں جھاڑو نہیں ہے. مہمان آ کر بیٹھا، دیکھا یہاں پر کوئی کھانا پکنے کے آثار نہیں. مہمان نے دیکھا میرے لیے عزت افزائی کی بٹھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مہمان نے یہ دیکھا کہ ابھی تو انہوں نے جو میری خدمت خاطر تواضع کرنی تھی، یہ بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، بچہ جاتا نہیں ہے، باپ بیٹے کو مارتا ہے، کبھی کسی اور کو مارتا ہے. گھر کا ماحول دیکھ کے مہمان بھی پریشان ہے، باپ یا بیوی، گھر کا فرد یا بیوی کو مار رہا ہے یا اولاد کو مار رہا ہے. گھر کا ماحول بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور آنے والے کے انتظار کی تیاری نہیں ہے. اپنے امام سے بتائیں وہ کیا سمجھے گا؟ آپ نے اس کی عزت کی یا توہین کی؟ آپ نے اس کی عزت کی یا توہین کی؟ میرے اور آپ کے ساتھ ایسے کوئی کرے، ہم اپنی توہین سمجھیں گے یا عزت سمجھیں گے؟ جی، لوگ اپنے بارے میں جلدی فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنی کیا کریں گے؟ توہین سمجھیں گے. یعنی اگر ہمارے حق میں کسی نے تیاری نہیں کی تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے توہین کی. ہم جو حجت خدا کا کریں انتظار، ہم نے اپنے گھر کا ماحول ویسا بنایا ہے جیسے حجت خدا چاہتی ہے. امام جو آ کر دیکھے تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے، تمہاری بچیوں کا پردہ کیسا ہے، تمہارے جوانوں کا کردار کیسا ہے،
تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ شریف انسان بھی بیٹھے تو آپ کے گھر میں اس کو دین کی خوشبو نظر آئے، ایسے کہ نہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ آج ہماری قوم میں ذرا زیادہ ایک رجحان بڑھ رہا ہے، کہتے ہیں جی فوج میں بھرتی ہو، ایک جوانوں میں پڑھے لکھوں میں کیا ہے؟ فوج، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، حب الوطن نصف ایمان ہے، اپنے وطن کے لیے آپ باعث افتخار بنے، اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ فوج میں، پولیس میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا ادھر نوجوان کو ایسے دیکھ کے سلیکٹ کر لیتے ہیں یا ایک میرٹ دیکھتے ہیں؟ بھئی پہلے تعلیم اور آپ کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ بغیر ٹیسٹ کے آپ کو فوج اور پولیس قبول نہیں کرتی۔ آپ لاکھ کہیں میں وطن سے بڑا مخلص ہوں، وہ کہیں گے تیرا خلوص اپنی جگہ، ابھی تو ہمارے میرٹ پر نہیں ہے۔ ہم بھی لاکھ کہتے رہے مولا ہم آپ کے بڑے حوبدار ہیں، آپ کے موالی ہیں، مولا ہماری شکلیں دیکھ کر نہ کہیں ابھی تو میرے میرٹ پر نہیں ہے۔ امام کے لیے نصرت کا میرٹ بنائیں، اپنے اندر وہ قابلیت بنائیں۔ ہمارا تو نا میڈیکل ٹیسٹ، امام علیہ السلام نے کیا دیکھنے؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے وہ چہرہ پسند نہیں ہے جس پر سجدے کے آثار نہ ہو۔ اللہ، مولا علی مجھے اور آپ کو سجدہ گزار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیسا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے امام سے بتائیں، آل محمد جنت کے وارث ہیں؟ جی ایمان ہے نا؟ ہمارا ایمان ہے۔ کیا جو جنت کا وارث ہو وہ نمازی ہو اور جو جنت کے وارث نہ ہو وہ بے نمازی ہو؟ یہ کسی امام نے بتایا؟ کیا امام نے بتایا میرا منتظر وہ ہو؟ میری اور آپ کے امام نمازی ہیں جی، امام زمانہ روزے دار ہیں، حاجی ہیں، قاری قرآن ہیں، امام سچ بولنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، امام کے اندر سارے کمالات اور پاک کردار ہو اور ہم امام کا انتظار کرنے والے بد کردار ہو، ہم امام کا کیسا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے کردار سے بتائیں مولا ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحیم اللہ اکبر۔ یا علی، لہذا قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا، ایسے کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ جو امام ہے، امام کس کو کہتے ہیں؟ ایک سادہ مثال سے دیکھیں، ہم نے اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے امام جماعت بھی موجود ہیں۔ جب نماز جماعت ہوتی ہے، ان کے پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے اپنی نماز جماعت میں ان سے آگے پڑھیں، ان سے پہلے رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، یا تاخیر کر دیں، مولانا صاحب گئے سجدے میں، آپ گئے رکوع میں، یا تو آپ بہت پیچھے ہیں یا بہت آگے نکل رہے ہیں جان بوجھ کے، آپ کی نماز درست ہے یا صحیح ہے؟ جی نماز آپ کی کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ جو بندہ امام جماعت کی پیروی نہ کرے، متابعت نہ کرے، اور وہ نماز فرادہ کا وظیفہ بھی انجام اس کے مطابق بھی نماز نہ ہو، اس کی نماز جماعت بھی ختم اور اس کی نماز فرادہ بھی، یعنی کبھی یہ ہو سکتا ہے نماز جماعت میں
آپ تاخیر کر رہے ہیں، لیکن فرادہ نماز والا وظیفہ ساتھ ساتھ انجام ہو رہا ہے تو آپ کی نماز بچ سکتی ہے، لیکن نماز جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آپ نے اس طرح سے نماز پڑھی، اس قدر آپ نے امام جماعت کی مخالفت کی، نہ آپ کی نماز جماعت بچی نہ نماز فرادہ بچی۔ آپ نے امام سے یا آگے نکلے یا امام سے بہت پیچھے رہے تو آپ کی نماز نہیں بچتی ہے۔ تو یہ ان کو امام اللہ نے بنایا ہے؟ امام جماعت کو امام کس نے بنایا؟ یہ بھی مدرسے میں گئے، حوزہ علمیہ میں پڑھے، ایسے کہ نہیں ہے، ایک میرٹ کے مطابق پھر آپ لوگ یہاں پر لے آئے۔ تو ایک عام یعنی ہم میں سے اگر کوئی امام جماعت بن جائے، اس کی مخالفت کریں، آگے پیچھے جائیں، اس کی پیروی نہ کریں تو نماز باطل ہے۔ اگر حجت خدا کے منتظر رہ کر زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، اس کے کہنے کے مطابق نہ چلے، وہ ہمارا دین کیسے قبول ہوگا؟ اور اگر امام جماعت کی مخالفت کریں تو نماز نہیں بچتی، اگر امام وقت کی مخالفت کریں دین نہیں بچتا۔ امام وقت کی مخالفت کیا ہے؟ امام وقت کی مخالفت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ، قبلہ صاحب آپ ہمیں قرآن میں داڑھی دکھائیں، کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، قرآن میں تو داڑھی کا ذکر اگرچہ موجود ہے، لفظ بے لحیتی وہ بھی موجود ہے لفظ کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے بھی سنت ابراہیم کے عنوان سے آیت کا مفہوم پیغام موجود ہے۔ لیکن کیا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے یہ 12 قرآن ناطق ہیں؟ لہذا جتنے جوان اس جشن امام میں بیٹھے ہیں، آج یہ جشن میں تحیہ کر کے جائیں، اپنے وقت کے امام سے وعدہ کر کے جائیں، مولا ہم آپ کی سنت پہ عمل کریں۔ دنیا والے دیکھیں، آپ کے بارے میں دیکھ کر کہیں ماشاءاللہ علی کے چاہنے والا چہرہ بڑا نورانی، چہرہ باریش ہے، پیشانی پہ سجدے کے آثار ہیں، بولنے میں سچا ہے، وعدے میں پکا ہے، دیانت دار ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے۔ امام زمانہ با کردار، جس طرح فوج اور پولیس کا ایک میرٹ ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھنا پہلوان کون ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھنا پیسے والا کون ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا اعلیٰ نسب والا کون ہے، امام نے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر دین کی پابندی کتنی ہے۔ امام نے دین کی نصرت کے لیے مجھے اور آپ کا انتخاب کرنا ہے۔ جب ہم خود دین پر عمل نہیں کریں گے، نصرت دین میں امام کے ناصر کیسے بنیں گے؟ لہذا منتظر ایسے بنے، باکردار بنے، صرف زبانی ہمارا انتظار نہ ہو۔ آج ہم سارے امام کا انتظار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گھروں میں، لوگ ہوتے ہیں امام زمانہ کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں صدقہ نکالتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا چاہیے۔ ہم سلامتی امام زمانہ کی دعا بھی پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں امام کا، بعض لوگ امام علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ امام کی نیابت میں زیارت کربلا پہ جاتے ہیں، بعض لوگ قرآن پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ امام کو تحفہ بھیج سکتے ہیں، آپ امام کو تحفہ بھیج سکتے ہیں، یہ صرف مردوں کو بخشنا کافی نہیں ہے بلکہ زندوں کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، زندہ کو بھی آپ قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں۔ بھئی مثلا یہ قرآن میں نے پڑھا، اے والدین میں اس کا ثواب آپ کو دے رہا ہوں،
یہ آپ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر میرا اللہ یہ اس کا ثواب میں اپنے وقت کے امام کی طرف ہدیہ کر رہا ہوں، قبول فرما۔ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے امام کو، لہذا آپ یہ ہدیے بھیج سکتے ہیں۔ ہم امام کو قرآن بھی ہدیہ کریں، امام کی طرف سے زیارت بھی کریں، امام کے نام کا صدقہ بھی دیں، امام کے نام کی قربانی بھی کریں، سب کچھ کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے او میرے نام کا صدقہ دینے والوں، اور میرے نام کی قربانیاں کرنے والوں، اور میرے نام کی زیارت کرنے والوں، اور میری طرف سے اعمال خیر انجام دینے والوں، امام فرماتے ہیں آؤ مجھ وارث دین حجت خدا کی زبانی پیغام سن لو۔ فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم۔ امام حجت خدا زبان عصمت سے فرماتے ہیں سن لو، لعنتی ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے آسمان پر ستاروں کی چادر آ جائے۔ کیا فرمایا؟ جو نماز عشاء کو دیر سے پڑھے، یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے۔ اللہ، جو دیر سے پڑھے امام فرماتے ہیں ملعون ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضی النجوم۔ آپ نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو نماز صبح کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں۔ امام لعنتی کیا ہے؟ اب دیکھیں امام نے حدیث فرما دی، اب ذرا اس میں غور کریں۔ خدا نہ خواستہ مومن کو گالی دینا حرام ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو گدھا کہنا، خبیث کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں عام ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ گالی دینا میرے نزدیک اس کی سزا 39 کوڑے ہے۔ کیا ہیں؟ اپنی اصلاح کریں، آل محمد ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں گالی دینا گناہ ہے، خدا نہ خواستہ اب میرے سر پہ امامہ ہے، میں نجف سے پڑھ کر آیا، خدا نہ خواستہ کسی مومن پہ جسارت کرتے ہوئے میں کسی کو لعنتی کہہ دوں، اپنی ایمان سے بتائیں، پھر اس کے بعد میں آ کے آپ سے معافی مانگوں، آپ کے دل میں مرتے دم تک بات رہ جائے گی۔ یہ کیسے مولانا ہے؟ نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں، ہمیں لعنتی کہہ دیا اور اب معافیاں مانگتے ہیں، پہلے ہمیں ذلیل کرتے ہیں اب معافیاں مانگتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ یعنی میرا خدا نہ خواستہ کسی مومن پہ جسارت کرنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مومن کہہ دے آپ کو پسند ہے؟ آپ کسی مومن کو کہہ دیں کیا یہ پسند ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر امام جو کہہ رہے ہیں، امام کے لعنتی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام یا نبی کسی کو لعنتی کہہ دے، ملعون کہہ دے، کیا مطلب ہے؟ لعنتی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب یعنی یہ شخص جہنمی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی یہ جہنمی ہے۔ امام یہ کہہ، امام کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو نماز صبح اور نماز عشاء کو دیر سے پڑھے۔ اب بتائیں جو نماز بھی نہ پڑھے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ امام کی نگاہ میں دیر سے پڑھتا ہے، وہ ہے ملعون۔ اور جو نماز نہ پڑھے وہ کون ہے؟ امام کے جد ہمارے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اے دنیا والوں سن لو مصطفیٰ کی زبان سے، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اللہ، نماز کی اہمیت ہے۔ میرے اور آپ کے وقت کے امام نمازی ہیں جی، امام نمازی ہوں، رعایا بے نمازی ہوں، امام با کردار ہوں، ہم بد کردار ہوں، امام کا انتظار کیسے کریں؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری تیاری کریں۔ امام علیہ السلام نے اس انتظار کو نہیں دیکھنا کہ ماشاءاللہ کس کے بالوں کا سٹائل خوبصورت ہے،
امام نے یہ نہیں دیکھنا کس کے کپڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہوئے، کس نے جو ہے ماشاءاللہ کون سی کمپنی کا پرفیوم لگاتا ہے، امام نے یہ نہیں دیکھنا کون سا برانڈ پہنتا ہے، امام نے یہ دیکھنا ہے کتنا با کردار ہے، کتنا باعمل ہے، کتنا دیندار ہے۔ آل محمد ہم سب کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ امام کا ہم انتظار کریں کیسا کریں؟ امام کا انتظار عملاً ہو، ایسا ہو کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے خوش اور راضی ہو۔ روایت ہے، بس آپ کو روایت سنا کے اور ضامت کو تمام کر رہا ہوں۔ روایت ہے، شیخ حر عاملی نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام اپنے گھر میں ہے، امام کے صحابی ابو بصیر گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ دق الباب ہوا، ایک غلام نے کہا، امام نے غلام سے کہا جاؤ دیکھو۔ غلام نے آ کر بتایا فرزند رسول مدینہ کی ایک خاتون پردے دار دیندار ہے، آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ امام فرماتے بلاؤ۔ جب وہ خاتون آئی سر سے پاؤں تک حجاب اسلامی میں تھی۔ ابو بصیر کہتے ہیں اس نے آ کر امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یا ام خالد، اے ام خالد کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے فرزند رسول ایک مشکل میں ہوں، مسئلے کا حل معلوم کرنے، بیان کرو۔ کہتی ہے مولا ایک مرض میں مبتلا تھی، مدینے کے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں، انہوں نے مجھے لا علاج کر دیا۔ گھر آئی ماجوس، پھر مجھے پتا چلا اس مرض میں مدینے میں اور لوگ مبتلا ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ گئی ان حکیموں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، لوگوں کا علاج کر رہے ہو، میرا کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ بی بی علاج تو ممکن ہے، ہمیں حیا آتی ہے، ہم تیرا اس چیز سے علاج کریں، ہمیں حیا آتی ہے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ ہے شراب، ہمیں حیا آتی ہے، تو آل محمد کے گھرانے سے دین پر پابندی کرتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے نجس چیز سے تیرا علاج کریں۔ یہ ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھنے والی بی بی کہ دنیا والے اس کے دین کی پابندی سے حیا کریں، ہمیں حیا آتی ہے۔ کہتی مولا آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، شراب پی کے علاج کر لوں؟ امام نے جب سنا فرماتے ہیں اے ام خالد جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرے لیے علاج معین کر دیا ہے پھر میرے پاس طے کرنے آئی ہے۔ اب امام اس کی معرفت جاننا چاہتے ہیں اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کیسی ہو۔ امام فرماتے جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرا علاج معین کر دیا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے فرزند رسول میں نے اپنا آقا و سردار آپ کو مانے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ میرے آقا و سردار آپ ہیں، مدینے کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اور پھر جملہ کا مولا میں چاہتی ہوں میدان معاشر میں جب میرا نام اعمال کھلے اس میں لکھا ہو، پوچھا جائے بتا تو نے شراب سے علاج کیوں کیا، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی تب میں نے علاج کیا، اور اگر میں علاج نہ کروں میں مر جاؤں مجھ سے پوچھا جائے بتا تو نے شراب سے علاج کیوں نہ کیا تو لکھا ہو مجھے صادق امام نے منع کیا تھا میں نے علاج نہ کیا۔ اللہ گویا مولا میرے ہر کام پہ آپ کے نام کا امضا ہو، میں جو بھی کام چھوڑوں آپ کی مرضی سے، جو بھی کروں آپ کی مرضی سے۔ یہ ہے امام وقت کا انتظار، یہ معرفت امام ہونی چاہیے ہماری۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس معرفت سے کریں۔ وہ مومنہ امام کے زمانے میں ہو کے اس قدر صاحب معرفت ہو اور ہم غیبت امام میں بد عمل بن جائیں۔
لہذا انتظار معرفت کے ساتھ ہو، دین کی پابندی کے ساتھ ہو۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا فرماتے ہیں خبردار، امام علیہ السلام نے اجازت نہ دی، فرمایا لا شفاء فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ آج بعض لوگ ہیں وہ بھنگ کا پیالہ پی کے کہتے ہیں جی پاک بوٹی ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پاک بوٹی ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ دین مصطفیٰ پہ کافر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ کون ہے؟ دین مصطفیٰ پہ کافر ہے۔ استغفر، رسول کہتے ہیں کافر ہے، ہم کہتے ہیں پاک بوٹی ہے۔ تو پاکوں کے ماننے والے ہو، تاریخ کہتی ہے یہ شام میں ایک سازش رچائی تھی، ایک شخص نے علی کی دشمنی کے خلاف لوگوں کو کہا تھا کہ چوراہوں میں بیٹھ کر بھنگ پیو اور علی کے نام کی صدائیں دو تاکہ دنیا میں علی بدنام ہو۔ اور دیکھیں وہ تسلسل کہاں سے کہاں تک چلا ہے۔ علی چاہتے تھے میرے شیعہ با کردار نمازی ہوں، دیندار ہوں، اور دشمن چاہتا تھا علی کے کردار کو بھنگیوں سے بدنام کرواؤں۔ یہ دشمن کی سازش تھی۔ لہذا یہ نہ کہیں کہ الیاذ باللہ یہ بھنگ پاک بوٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پاک ہے، پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ بتائیں پاک ہے یا نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں ہاں بھائی بھنگ پاک ہے، پاک ہے۔ شراب نجس ہے، بھنگ کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں پاک ہے اس کو کھانا حلال ہے تو پھر آج سے آپ زہر بھی کھانا شروع کر دیں، وہ بھی پاک ہے۔ زہر کھائیں گے، پٹرول پیئیں گے، چوہے مار گولیاں کھائیں گے اور زہریلی چیزیں کھائیں گے، بھئی وہ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بھی تو پاک ہیں۔ کہتے ہیں اس سے جان ضائع ہوتی ہے اور زہریلی چیزوں سے تیری جان جاتی ہے۔ یہ بھنگ وہ چیز ہے جس سے تیرے دل میں نور ولایت علی ضائع ہوگا۔ لہذا اس نور ولایت علی کی پاکیزگی کا خیال کر۔ مولا علی کی محبت پاک ہے یا نہیں؟ جی اچھا اپنے ایمان سے بتائیں، اگر اس گلاس کے اوپر پنجتن پاک کا نام ہو، میرا اور آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے اوپر نجاست ڈالے؟ اگر کوئی ڈالے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے، چاہے وہ ہماری اولاد بھی کیوں نہ ہو، کہ تو بغض آل محمد میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ آل محمد کے پاک ناموں کو کوئی نجس کرے۔ تو جس دل میں علی کی محبت ہو، علی کی پاک اولاد کی محبت ہو، امام مہدی کی محبت ہو، اس دل میں آپ گناہوں کی نجاست ڈال رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے مولا علی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے امام زمان علیہ السلام کو؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ پاک بوٹی اس کی اصلاح کرو۔ بھنگ پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ اپنے جوان اور اپنی نسلوں کو بچائیں، روکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم سب پہ واجب ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو شراب حرام ہے۔ امام نے فرمایا اگر تم نے پھر بھی پی لی، یاد رکھنا جب تمہاری روح نکلنے لگے گی جہاں تمہیں اس کے پینے کی تکلیف محسوس ہو، اس کو جواب مل گیا حجت خدا راضی نہیں ہے، اب یہ اٹھ کر جانے لگے کہ میں شراب سے علاج نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، میرے امام نے روک دیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب یہ مومنہ اٹھی حجت خدا، وہ امام جس کی تعظیم کے لیے پورا میدان قیامت کھڑا ہوگا، وہ امام اس مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر زبان عصمت سے فرمایا واللہ یا ابا بصیر، ابو بصیر اللہ کی قسم میدان قیامت میں ہم ایسے اپنے شیعوں اور محبوں پہ فخر کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں میرے وقت کا امام راضی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔
ہماری زندگی کا ہر عمل آج کے اس جشن میں اپنا وعدہ کر کے جائیں۔ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، مولا آپ کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، چہروں پہ داڑھی سجائیں، اپنی زندگی کے واجبات کو مکمل کریں، اپنے وقت کے امام کو راضی کریں۔ خدا گواہ ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ جو بیمار ہیں وہ مر جائیں گے، ہسپتالوں میں وہ مر جائیں گے، ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اپنی تیاری رکھیں، اپنے وقت کا امام کردار کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ کریں۔ اے کریم مہربان اللہ، محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا صدقہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے۔